اسلامی تاریخ کی کتابوں میں ایک اہم لمحہ ہے جو دورانیہ کو اسی موڑ پر رکھتا ہے، ایک لمحہ جو ابتدائی مسلم برادری کی ایمان اور ارادے کو امتحان دینے والا تھا۔ یہ بدر کی جنگ کی کہانی ہے۔ سخت آرام بخشی کی عرض میں جائزہ لیتے وقت عرب میں 624 عیسوی اور یکم ہجری میں واقع ہوئی بدر کی جنگ تقریباً عشائیں دشمنیوں اور مذہبی جذبات کے شدید ماحول میں پرکھے گئی۔ یہ وہ جھڑپ تھی جو اسلام اور اس کے پیروکاروں کا مستقبل تعین کرتی ہے۔ میدان میں اندراج کیا گیا تھا۔ ایک طرف پر فراہم مسلم فوج کھڑی ہوئی جن کی تعداد تقریباً 313 افراد پر مشتمل تھی۔ ان کے مخالفوں میں قریش، مکہ کی اہم قبیلہ جو ہزاروں فوجیوں کی تعداد میں تھی۔ مسلمانوں کی فوج کی قیادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے، جبکہ قریش کی فوج کی قیادت ابو جہل، والد امیہ اور ابو سفیان کر رہے تھے۔ جنگ کا میدان بدر کے قریب واقع تھا، جہاں مسلمانوں نے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں موقع دیا۔ بدر کے میدان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی جس کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگو، جلدی سے ایک جنت کی طرف بھاگو جس کا عرصہ آسمانوں اور زمین کا ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مسلمانوں نے اپنی مضبوطی، ایمان اور محنت کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا، جبکہ قریش کی فوج نے بھی بڑے اعداد میں مسلمانوں کے خلاف حملہ بھرا۔ جیسے ہی دونوں طرف یکجہتی کی زمینوں پر آمد ہوئی، مسلمانوں کے لیے کامیابی کی خواہش روشن ہو گئی۔ جنگ کا آغاز جھگڑے اور منصوبوں کی تدابیر سے ہوا، ہر طرف اسٹریٹجی کامیابی کی تلاش میں شامل ہوا۔ جنگ کے میدان میں فساد کے درمیان فرد و سید کے عملوں کی نقش بندی روشنی ڈالتے ہیں، ایمان کی طاقت اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی شاندار مثالیں۔ جب کھلی ہوئی مٹی پر غبار اترا اور جنگ کی گنگائش آوازیں خاموش ہو گئیں، نتیجہ واضح ہو گیا۔ بے امکان کے خلاف مسلمان کامیاب ہوئے، قریش کو متعین کرتے ہوئے اور تاریخ میں اہم کامیابی حاصل کی۔ بدر کی جنگ صرف ایک فوجی کامیابی نہیں تھی، یہ ایمان، ثابت قدمی اور الہی مداخلت کی تصدیق تھی۔ یہ اسلام کے لیے ایک نیا دور کا آغاز تھا، ایک ورثہ جو آج بھی دنیا بھر کے مومنوں کو مسرت دیتا ہے۔ جب بدر کی ریتوں پر سورج ڈھلتا ہے تو ہم ان ٹھوکروں کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہیں اور ان کا ورثہ آنے والی نسلوں کے لیے امید کا منار ہوتا ہے۔